کہ سیکھ رہے ہیں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، کیا کالے جادو سے کسی کی جان لینا ممکن ہے؟ سر میرے پاس کیونکہ بہت دنیا کو میں ڈیل کرتی ہوں، میرا انٹرنیشنل نیشنل بہت ماشاءاللہ کلائنٹل ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی ممکن ہے۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے حادثاتی موت سے پناہ مانگنے کا ہمیں کہا گیا ہے۔ دعائیں ہیں باقاعدہ۔ پھر ہمارے پروفٹ پیس بی اپون صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے کامران کہ جب آخری وقت آئیں گے میری امت کے جوان نظر لگنے سے مر جایا کریں گے، وہ اتنے پریشان ہوتے تھے ہمارے اس دور کے لیے۔ آپ نے کبھی اتنی جوان موتیں سنی ہیں جو اب ہو رہے؟ کیونکہ یہ جو حسد ہے اس پہ تو سائنس بھی کام کر چکی ہے۔ آپ کے حدیثوں کے کئی واقعات ہیں کہ تم نے پوری ماشاءاللہ کیوں نہیں پڑھی، کیونکہ اندر سے نیگیٹو ریز اگلے بندے کو جا کے پھڑکا سکتی ہیں۔ جادو کرنے والا اللہ رحم کرے آپ لوگوں پہ، سیدھے سیدھے ایمان سے خارج ہے۔ ایون جادو کا توڑ کرانے والا بھی ایمان سے خارج ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ہمیں رستے دیے گئے۔ اگر آپ لوگ میری چھوٹی سی ٹپ لے لیں، میں مولویانی تو نہیں ہوں، لیکن جب تک اس سال کے ہم جون کو کراس نہیں کر جاتے، ابھی نیگیٹو انرجیز کا دور ہے، دجالی طاقتوں کا دور ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت اپنے گھروں میں چلائیے، اگر پڑھنے کی توفیق ہے تو بہت اچھا ہے، بچائے گی آپ لوگوں کو۔ لوح قرآنی جسے حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یہ کالے سے کالے جادو کا توڑ ہے۔ اس کو ڈیلی پڑھ لینا کہ سامنے لکھ کے لگا نہیں دیکھیے بھی اپنے موبائل کے بجائے اور چیز کوئی اپنے فوٹو سیورز لگانے کے اس کا اسکرین سیور لگا لیں تاکہ نظر پڑے۔ اول و آخر درود شریف اور درمیان میں الف لام میم سے لے کے آمین تک جسٹ 11 باری پڑھیں، اپنے بچوں کا اپنی فیملی کا حصار کریں۔ یہ جو نیگیٹو انرجیز ہیں ہمارے آس پاس ہیں، وہ جادو کے ذریعے ہم پہ چھوڑی جائیں۔ یاد ہے کہا جاتا تھا کرونا کے دور میں کہ جن کا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے انہی پہ کرونا اٹیک کرتا ہے۔ تو آج کل یہ حالات ہیں کہ یہ کیونکہ پاورفل ہیں، انسان اندر سے باحثیت کیونکہ ایمان کی کمزوریاں چل رہی ہیں تو یہ ہم پہ حاوی ہو جاتی ہیں چیزیں۔ تو ڈے ٹو ڈے اللہ کی پروٹیکشن مانگیے، دیکھیے اللہ آپ کی کیسے حفاظت کریں گے۔ اس پہ کالا جادو ہے یا اس پہ ویسی جادو ہے؟ دیکھیے بہت ساری نشانیاں نظر آ جاتی ہیں آپ کو زندگی میں، اس کے بہت سارے آثار ہیں جو کہ آپ کو کبھی اللہ نے جن کو بچانا ہوتا ہے خوابوں کے تھرو انڈیکیٹ کر دیا جاتا ہے۔ خواب ایک پوری دنیا ہے اپنے اندر، خواب جو ہیں آپ کے اللہ کے درمیان میں ایک پردہ ہیں، اشارے آ جائیں گے آپ کو مختلف۔ اچھا پھر گھروں میں چونٹے بڑے داخل ہو جائیں گے، ان کی شکلوں میں بھی گھروں میں بلائیں انٹر ہو جاتی ہیں۔ آج کل میں سے ایک سب سے بڑا مسئلہ ہر گھر میں جو چل رہا ہے وہ شادیوں میں رکاوٹ ہے، وہ لڑکے کی ہو یا لڑکی کی ہو۔ تو کوئی ٹپ، کوئی ذکر، کوئی وظیفہ، کوئی آپ بڑا ہی پیارا وظیفہ ہے اور بہت ہی آسان۔ وظائف میں اپنی زندگیوں کو الجھائیے نا، کیونکہ دیکھیے کچھ وظائف جلالی ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ ان کے محرک کے موکلین ہیں۔ تسبیح فاطمیہ کتنی چھوٹی سی چیز ہے جو کہ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ 33 ٹائم اللہ اکبر ہے۔ اور آپ جو ہے جو لڑکیاں ہیں وہ حضرت فاطمہ کا وسیلہ دیجیے رب تعالیٰ کو کہ ان کے صدقے نیک بر اچھا گھر دیں۔ لڑکے جو ہیں وہ اپنے طور سے اللہ سے مانگیں کہ اللہ پاک نیک جیون ساتھی دیں، نیک جیون ساتھی مل جائے، یہی دنیا جنت ہے لوگوں کے لیے۔ اس سے بہتر وظیفہ نہیں تسبیح فاطمیہ۔ کوئی ایسا سیارہ ہے جو زندگی میں نحوست لاتا ہے؟ یہ جو باتیں نہیں ایسا نہیں ہوتا، ہم کسی ستارے کو منحوس نہیں کہہ سکتے۔ ہم کسی ستارے کو دیکھیں، ہوتا کیا ہے کہ یہ اللہ کا جو سسٹم ہے نا وہ کلاک کی طرح ہے، جیسے کلاک ہے، سیل ڈالے جیسے روح ڈال دی اور اس گھڑی نے چلنا شروع کر دیا۔ اس گھڑی نے اپنی مرضی سے 1 بجے آنا ہے، اپنی مرضی سے اس نے، آپ تکلیف میں بھی ہیں، دل چاہتا ہے چھتی صبح ہو جائے، صبح نے اپنے وقت پہ ہی ہونا ہے۔ تو یہ اس طرح اللہ کے نظام کو سمجھیے، اللہ کا نظام اتنا سسٹمیٹک ہے، عقل حیران ہو جاتی ہے ہماری۔ تو جو ہے اپنے میں سوال سے بھٹک گئی، اصل سوال کیا تھا؟ یہ کہ سیارہ کو زندگی میں نحوست لاتا ہے۔ تو وہ جب وہ گھوم رہے ہوتے ہیں نا، وہ کسی جگہ پہ راحت دے رہے ہوتے ہیں، کسی جگہ پہ آپ کو جو ہے وہ سکون دے دیتے ہیں، کسی جگہ پہ آپ کے لیے زندگی کا لیسن سخت کر دیتے ہیں۔ تو یہ زندگی ہے ہی ایک امتحان کا ہے، آپ کو یہاں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے، آپ کو سزا کے طور پہ ہی بھیجا گیا ہے، جا کے ثابت کرو کہ تم میرے راستے پہ کیسے رہو گے سختیاں سہ کے بھی۔ اور اصل میں جو آپ کا ریئیکشن ہے نا کامران، ٹوورڈز یور ڈیسٹنی، ٹوورڈز یور فیٹ، قسمت، کہ آپ
ایمان کمزور کرتے ہو جی. یا ایمان کو جو ہے وہ مضبوط رکھتے ہو، اسی پہ آپ نے بخشے جانا ہے، اسی پہ آپ نے پکڑے جانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور کوئی ایسا رنگ کہتے ہیں کہ کالا رنگ نہیں پہننا چاہیے، سفید پہننا چاہیے کوئی رنگ عورتوں کو، منحوس نہیں ہے. نحوست ہے. نہ 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 نہ، کوئی رنگ منحوس نہیں. اللہ نے رینبو بنا کے ثابت کر دیا کہ سب اللہ کے رنگ ہیں. آپ نے تو آسان کر دیا چیزیں. یہ تو باقی کچھ لوگ ہیں جو اسی فیلڈ سے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ رنگ نہیں پہننا تو ایسے نہیں چلنا، بالکل جھوٹ بولا جاتا ہے. مسل پڑے ہیں تو اس کو ایسے کر دو، انڈے کو ایسے کر دو. اپنے مجھے اتنا دکھ ہوا، ایک عورت کو کہا گیا کہ جتنا تیرا وزن ہے نا اتنے وزن کا نمک سمندر میں پھینک تو پھر تیرے معاملات ٹھیک ہو. مجھے یہ بتائیے سر کہ نمک کی ضرورت ہے سمندر کو جس میں آلریڈی اتنا نمک ہے؟ صدقہ صرف آپ نے جتنی رب نے آپ کو توفیق دی ہے، اللہ کو یہی پیار آ جائے گا کہ میرا بندہ ڈر سے میرے سے امان مانگ رہا ہے، تو جتنی توفیق ہے اتنا صدقہ دیجئے. نہیں آپ کے پیسے ہیں، آپ ایک انڈا لے کے صدقہ کر دیجئے. اللہ کو بہترین صدقہ کیا ہے؟ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ کالی چیزوں کا صدقہ دینا، کالی مرغی لے لی، کوئی اور چیز کوئی کالے رنگ کی لے لی، وہ ایک دال بھی ہے کالی وہ لے لی، اب اس کا صدقہ دینا گھما گھما کے. کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. آپ کا جسچر ہی اللہ کو پسند آ جائے گا کہ آپ اللہ کے ڈر سے نیکی کر رہے ہیں، کہ اللہ پاک تو تیرے ساتھ تجارت کرنے لگے ہیں، تو ہمیں غم سے بچا، تو ہمیں اپنی امان میں لے. اس کو تو یہی چاہیے آپ کا جسچر. اس کو آپ کے پیسوں کی ضرورت ہے. وہ کالی چیزوں سے آپ کے خوش ہو جائیں گے. کیسی آپ خود سوچیں نا ذرا، وہ قدرت جو بے حساب بے نیاز ہے، وہ ہماری ان سلیکٹڈ چیزوں کو ان کو اچھا لگ رہا ہے کہ وہ جلیبی کھانے کے شوقین ہیں. ان کو صرف آپ کی نیت کی، اور ہمارا جو مذہب ہے ٹوٹل نیت پہ بیسڈ ہے. ہر چیز کی نیت. ہم نے نماز پڑھنی ایک ہی طریقہ ہے لیکن نیت فرق ہے. ہم نے روزہ رکھنا ہے، نیت کرنی ہے. اللہ کو پتہ ہم روزہ رکھنے لگے ہیں لیکن ہم نے نیت کرنی ہے. تو اللہ کو آپ کی نیت چاہیے. میری بندے کی نیت نیک ہے اور وہ کس نیت سے کام کرنے جا رہا ہے. نیکی شوشا کے لیے تو نہیں کہہ رہا، نیکی لوگوں میں فوٹو کھنچوانے کے لیے تو نہیں کہہ رہا. تو سر یہ اس کو یہ چیزیں نہیں چاہیے. دعاؤں کی قبولیت کی کوئی گھڑی ہے سر؟ وہ دیکھیں اس کی میں پوری سائنس اپنے پروگرام میں دیتی ہوں. دیکھیں آپ کے بزرگ کہتے ہیں، سارا میرا آپ نے نا صحیح، میں اسی لیے نہیں آتی تھی کہ انرجی ہوتی تو میں آتی. اب دیکھیں آپ کو کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں نہیں. اس کا یہ ہے کہ بزرگ کیوں کہتے تھے ہمارے منہ سے خیر کی بات ہو. کوئی گھڑی قبولیت کی گھڑی ہو سکتی ہے. کئی راتوں کو کئی راتوں پہ فضیلت ہے، کئی نمازوں کو کئی نمازوں پہ فضیلت ہے. یہ جو ساتیں ہیں یہ ایک دن میں 4 باری گزرتی ہیں، 24 گھنٹوں میں 8 باری گزرتی ہیں. تو میں نے اپنے لوگوں کے لیے کیا آسان کیا کہ جب چاند سفر طے کرتا ہوا برج ٹورس کے اندر جاتا ہے، 2 آورز ہوتے ہیں. وہ چاند تھکا ہارا بھی ہوتا ہے، بیچارے کی گلو ختم ہوئی ہوئی ہوتی ہے. تو چاند کی برج ٹورس میں ایگزالٹڈ پروسیس چل رہا ہوتا ہے. چاند کا فیشل ہو رہا ہوتا ہے، مینی پیڈی ہو رہی ہوتی ہے، گلو واپس آتی ہے. تو وہ جو 2 آورز کا ٹائم ہے، میں اسے کہتی ہوں کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کی ساتھ ہے، کیونکہ چاند کی وہ اوور آلنگ چل رہی ہوتی ہے. تو یہ ساتیں دن میں آپ کے پاس بڑی بار گزرتی ہیں. اسی لیے بزرگ کہتے ہیں نا، ہر وقت خیر کی بات کرو، منہ سے خیر کی بات نکالو. بالکل ٹھیک ہے. اب ایک کمپلیمنٹ کر دیجئے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے بارے میں. ان کی ٹیم میں آگے آپ کو بہتری کیا نظر بڑا اچھا سوال ہے. کیونکہ جب مجھ سے کہا جا رہا تھا سال کے شروع میں، تو میں کہہ رہی تھی جب ہم مڈ آف جون سے آگے سفر شروع کریں گے نا کامران، اللہ اس پیش گوئی کی عزت رکھے. کیونکہ مشتری کہاں جانے لگا ہے؟ پاکستان کے 5ویں گھر کے اندر. پاکستان کا 5واں گھر آرٹ ہے. آپ کے جیسے ہمارے آج تک ہمارا نام بنایا ہمارے سنگرز نے، ہمارے ایکٹرز نے، ہمارے کرکٹرز نے. تو پاکستان اب اس وقت میں انٹر پھر سے ہونے لگا ہے. تو اللہ پاک نے چاہا تو 92 والے کرکٹ کا کم بیک آپ دیکھو گے. اچھا. اور پاکستانی فلم انڈسٹری وہ بھی اسی میں آتی ہے نا. بالکل. ہماری انڈسٹری ہوگی، ہمارے ڈراماز ہوگے، یہ بھی گرو کریں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. سامیہ خان صاحبہ بہت بہت شکریہ، آپ آج کے پوڈ کاسٹ میں آئیں اور آپ نے ڈیٹیل میں ہر چیز کے بارے میں بتایا. اور یہی آپ کا خاصہ ہے، یہی خاصیت ہے کہ آپ عام انسان کے لے مین کے لیے اچھے الفاظ کا، عام الفاظ کا استعمال کرتی ہیں تاکہ وہ سمجھ کے فائدہ حاصل کرے. کوئی آخری پیغام دینا چاہیں پاکستانیوں کو، یوتھ کو، لوگوں کو جو آپ سے محبت کرتے ہیں؟ بس جھوٹ نہ بولیں. دیکھیں جھوٹ رزق
کو کھا جاتا ہے. مصلحتاً بھی نہ بولیں, ایسا بھی نہ بولیں. میں 5 منٹ سے آیا جو لاہور میں بہت آبزرو کرتی ہوں, ابھی میں اس چوک پہ کھڑا ہوں, جھوٹ جس دن مائنس ہو گیا, دیکھیں جاپان کی لوگ کیا تعریف کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ وہ صرف کلمہ گو نہیں ہے. جس دن جھوٹ ہماری زندگیوں سے مائنس ہو گیا, دیکھیے گا رزق میں کیسے برکت آئے گی, گھر گھر میں رزق کے اندر برکت آئے گی. میرا تو یونیورسل میسج, چاہے مجھے آپ ابھی بلائیں 10 سال بعد بلائیں, کیونکہ جھوٹ زندگیوں سے مائنس کر دیں, اللہ کی بڑی برکتیں آ جاتی ہیں. سامیہ خان صاحبہ بہت بہت شکریہ, آپ آج کے پوڈ کاسٹ میں آئیں اور آپ نے سب سے بڑا میسج جو پیغام دیا کہ جھوٹ مت بولیں. جھوٹ جس طرح سے کسی سچویشن کو کھا جاتا ہے, اسی طرح آپ کی زندگی کی برکت کو بھی کھا جاتا ہے اور آپ کی زندگی میں مسائل کو پیدا کرتا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے پوڈ کاسٹ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان کامران ارشد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.